اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین داتا کریم زبان کی نفرتوں کو کھول دے, بساطی علم اتنا عطا فرما کہ تیرے سوا کوئی علم عطا کرنے والا نہیں ہے. آج کا جو عنوان جو کہنے کے لیے کہا گیا ہے, یہاں کا جو عنوان ہے صاف صاف تلے تلے الفاظوں میں جو قرآن کی آیت حدیث ہے اور جو ہے صحابہ کی سیرت کی زندگی تھی اور کیسے انسان کو جینا ہے, حقیقت میں انسان کیا کر رہا ہے, اللہ کب بوجھ کرا, اللہ کب ظلم کیا, بندہ اللہ پہ ظلم کیسے کرا, اور بندے سے اللہ تعالیٰ کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ظلم سے تو ہٹ جا, اور اللہ پہ بندہ ظلم کنٹینیو کر رہا ہے. اللہ کب کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تم پہ ظلم کروں گا, مگر بندہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے. یہ کیسی ناانصافی ہے, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, حقیقتاً اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ دماغ کے گوشے میں ڈال لے انسان کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بیان تو بہت ہے, دلائل تو بہت ہے, قرآن کے دلائل بہت ہے, حدیث کے فرمان بہت ہے, واقعات بہت ہے, مگر ایک مثال یہ پورے بیان میں صرف ایک مثال اگر دے دوں بس بیان مکمل ہو جائے گا, یہاں سے مجھے جانا پڑے گا. مگر کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سورہ انفال آیت نمبر 51, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو وہ تمہارا ہم آخرت میں اٹھا کے رکھ لیے. اچھا کرتے ہو برا کرتے ہو وہ ہر چیز تمہاری سیف ہے, قیامت کے دن اٹھا کے رکھتی ہے ہم تمہارے عمل اچھے برے ہر چیز. اور میں تم پہ ظلم نہیں کرتا, قطعی میں تم پہ ظلم نہیں کرتا, تم اپنے آپ پر اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو. ابتدائی ظلم میں بتانا چاہتا ہوں, ابتدائی ظلم ابھی چالو ہوا ہے. سننے کے بعد میں احساس ہوگا آدمی کو جو فٹ سے ہی جو ہے باپ مر گیا, دعا کرنے سے باہر نکل کے نہ استغفر اللہ, خاتم کی مٹی ہو منہ میں, آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو گالی دے کر بولتا ہے یہ دو ہاتھ والا انسان جو کبھی بھی روح نکل سکتی اور کبھی بھی مر سکتا ہے. اس کی اتنی مجال, اتنی جرأت کیا دوا خانے سے نکلتی اس کے باپ یا اس کے ماں کو موت کے آغوش پہ اللہ لے لیا تو کہتا ہے اللہ تو میرے پہ ظلم کیا, میری ماں کو کیوں لیا, میرے باپ کو کیوں لیا. ارے کیا تیرے باپ کی جاگیر ہے, تجھ سے پوچھ کے حکومت چلائے اللہ, تجھ سے بول کے روح لے, رفیق کی روح وہیں پر میرا کلمہ منہ سے نکلے, میرا حکم ہے جاؤ اسرائیل وہیں پر روح کو کھینچ کے لا لو. فرشتے کہیں گے کہ مولا بیان کرا, نہیں خبردار میرے حکم میں دخل اندازی نہیں کرنا, میں جتنا بول رہا ہوں اتنا ہی سننا. پہلے تو بحث کرتے ہی نہیں, میں آگے کی بھی بتا دے رہا ہوں. اگر یہ جرأت کرے تو فرشتوں کو کیا اللہ آرڈر دے گا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے. اللہ کیا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اس غور فکر نہیں ہے. عورتیں جو ہے ڈرامہ میں مصروف ہے, گھروں میں ٹی وی مجبوری میں لگانا پڑ رہا, کبھی اماں کے لیے کبھی بابا کے لیے کبھی پڑوسیوں کے واسطے, کبھی بچہ نہیں سوتا, بچے کو جب تک میوزک نہیں سنائی نیند نہیں آتی. یہ کیسا ماحول ہے, اپنے آنکھوں پر گھنٹی سنانا ہمارے لیے حرام تھا, ہم اپنے آپ پہ حرام کر لیے تھے, مگر ٹی وی ایسا نکل گیا, وہ بہو بھی تھی ساتھ بھی تھی کچھ بھی تھا, ادھر کوئی ڈرامہ نکلتا ادھر گھنٹی. ظلم کون کرے, آگے بتاؤں میں اللہ تعالیٰ ظلم کون کرے. ارے تھوڑا سا دباؤ کیا ہوتا ہے, گردن اٹھا کے کہتے ہو کہ جو اللہ کو ظلم کرتا, خبردار یہ جملہ نہیں لانا. مسلم کی روایت حدیث قدسی معلوم, اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے, اللہ کے نبی کان لگاتے کہتے ہیں اللہ بولیے میں سنوں گا عمل کروں گا, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم پہ عذاب آ رہے ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تم لوگوں کی وجہ سے. تم لوگ نافرمان ہو, دھوکے باز ہو, وعدہ خلافی ہو, امانت میں خیانت کرتے, اور جو ہے یہ لوگ پوجا کر کے
इस्लाम है, तुम जाके टीचे मार लेते और फला फला ये करते। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा अगर बच गया तो कहते हैं कि 2 बकरे फला बाबा के, हमारे रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया अल्लाह, उनको बुरा बोलने वाला खुद बुरा है, उनको बुरा बोलने वाला इस्लाम से निकल गया। औलिया अल्लाह की हमारे पास इज्जत है, हम इत्मीनान करते हैं, हम उनको मानते हैं, उनके हदीस, उनके कौल को, उनके फेल को हम जो कहते हैं हम नजर रखते हैं, तहकीक करते हैं, अमल करते हैं। हम पहले मालूम ही नहीं है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इतना अगर नाम भूल लिया तो बहुत बड़ी बात है, उनका सही नाम तो कभी लेते ही नहीं। सही नाम मालूम? सैयद सादा नूर तखलीन कुतुब रब्बानी गौस समदानी अब्दुल कादिर जिलानी। इतना नाम बोलो खाली हो लो। अल्लाह क्यों जुल्म करेगा? अरे बंदे से अल्लाह को हासिल क्या है? अल्लाह को क्या आस है बंदे से? अगर हम पूरे अगर आज रात भर पलक नहीं मार के बोल बरात नहीं कर, बोल बरात भी अब समझाना पड़ता, पेशाब पैखाना नहीं करके भी दिन फजर तक अगर इबादत कर लेते बैठेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अगर पूरे जने ऐसे दिल की तरह हो जाओ जो मेरा इनकार करता वो दिल की तरह तुम लोग हो जाओ तो मेरी शान में जरा भी फर्क नहीं आता। और उस दिल की तरह हो जाओ तुम लोग जो सारे लोग आज जो घर से आए हैं और रात भर बैठना है, इबादत करना है, शायद के कुछ झोली में मिल जाएगा, भीख के चप्पों में, कटोरे में अल्लाह कुछ डाल देगा, ये नीयत ख्वाहिश से हम यहाँ पर मौजूद है। वरना कोई 10 बजे, कोई 8 बजे, कोई 11 बजे, कोई इसके टाइमिंग है तो सो जाता है वो। फजर में उठा तो उठा, नहीं तो नहीं, उसके जाती मामलात है। फजर तो कईयों जने माफ करा लेके आए हुए हैं, कईयों की माफ है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अल्लाह को बोलने से पहले अपने गिरेबानों में झांको, गिरेबान में झांक कर देखो कि जो है तो हमने क्या गद्दारी की। हम का लफ्ज ले रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मुझको तकब्बुर ना आ जाए कि जो है मैं आप लोगों से हटके हो गया। हम लोगों ने क्या गद्दारी की? तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर तुम उसके बाद में उस दिल की तरह हो जाओ जो सारे मिलकर मेरी इबादत करते हैं, तब भी हमारी जात में जरा भी बढ़ोतरी नहीं होती। जितने थे जैसे है, जाविद थे जाविद है, कायम थे कायम है, दायम थे दायम है, हम है और रहेंगे। तुम्हारा सोचो। और फिर पूरे जिन और इंसान शयातीन पूरे मिलके मेरे से मांग लो, जो मांग सकते मांगो, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। और देने के बाद मेरे खजाने में इतनी कमी होगी जिस तरह से समंदर में से सुई डुबाकर निकालने से जितनी कमी होती है उतनी कमी होगी, यानी कि कमी नहीं होगी। बीच समंदर में से आप सुई डुबाए, निकालने के बाद में सुई का पानी भी अंदर गिर जाए। मिसालों को समझना, मिसालें बड़े लोग देते हैं, पूर्व के बैल के साथ सुन बेटा, जा रहा है कहीं पर तो कुछ लेकर आ, बार बार पापा को गाली ना छोड़ दे, 40 दिन की जमात को तो भी भेज दो तेरे को, अम्मा को गाली न को दे, सालन कैसा भी पकाए तो खा ले। ये ख्वाहिश हो गई माँ बाप की, ये बच्चे हमारे पे जुल्म ना करे, बच्चे सही तरह से हमारे से पेश आए। बहरहाल मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जहां पर उन्मान पे था मैं छोड़ नहीं दिया, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग अपनी जान, तुम पे जो अज़ाब आ रहा है तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम जो अमल करे उस बिना पे आया तुम पे अज़ाब। और गौर से सुनो, अल्लाह तो इमाम आदिल है, अदल करने वाला है, सही जज्बे करने वाला है, सही फैसले करने वाला है। और अल्लाह ये कभी नहीं चाहता, अल्लाह ये कभी नहीं चाहता कि तुम पर जुल्म करे। समझ आ रहा आप लोगों को? अल्लाह ये कभी नहीं चाहता कि अल्लाह तुम पे जुल्म करे। तो मेरी एक एग्रीमेंट है, जब मैं तुम पे जुल्म नहीं कर रहा हूं, इमाम आदिल हूं, सही फैसले कर रहा हूं, तुम्हारे पे आजाद जो आ रहे तुम्हारे करतूतों की वजह से सब कुछ मैं खोल के साफ साफ रख दिया, तो एंड में आखिरी टुकड़ा मेरा है, उसको तुम एक्सेप्ट करो, उसको तुम फॉलो करो, उसको तुम लेकर चलो, मेरे बंदों पे भी तुम जुल्म मत करो। अल्लाह अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने मेरे बंदों पे जुल्म
اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات پہ قائم ہے، دائم ہے، اپنی جگہ کچھ نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ، بندوں کا فکر ہے. یعنی کہ میں کسی کو کچھ چھڑکی دے رہا ہوں یا جو ہے بیان میں کسی کو ٹارگیٹ بنا کے پوری داڑھی کٹی ہوئی ہے جو چکنے دکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے بولنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم مت کرو، میرے بندے پہ چھوڑ دو. ارے ان لوگ کو نہیں معلوم داڑھی میں رکھنا 1,24,000 پیغمبر رکھے، یہ لوگ کون؟ یہ لوگ نہیں رکھتے تو چھوڑ دو. رکھنے کے اوپر رکھنا ہے، معلوم ہے، ڈیلی سن رہے ہیں، ڈیلی سنتے، ڈیلی بیان میں جاتے، تفسیروں میں جاتے، فلاں کس کا ہے، فلاں شیخ کا ہے، انہوں چاہیت ہے، اچھا بیان کرتے، کیا کرتے، اچھا لے کے بیان سے سیٹ سے اٹھتے نہیں. محترم شیخ مولانا فضل فراسی، آپ کا بیان جو تھا بس تھا، وہی تھا، نہ لینا ہے نہ کرنا ہے، بس تھا. بتانے کا مقصد اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. توجہ میں لے بات کو، غور و فکر میں لے آدمی. عزیر علیہ السلام جنگل سے جا رہے ہیں، بخاری سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے مطابق جب جا رہے جاتے آتے جو ہے نبی ہے، غور کریے، یا انسان کی وہ بھی انسان ہی ہے مگر درجہ بلند ہے، یا انسان جس کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی کہ جنت ملیں گی یا دوزخ ملیں گے یا دوزخ کے اندر کا اور گڑا ملیں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اتنا تھرا، ہمارے انہوں بخشا کے کپڑے. قیامت کے دن پورے لگے رہیں گے. یہ بیوقوفوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ میرے بھائیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کورین آمنہ کے لال عبداللہ کے فرزند عبد المطلب کے پوترے نواسے کہتے ہیں کہ جو ہے قیامت کے دن پورے رہیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن جب پورے لگے رہیں گے تو ہمارے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ بولتے ہیں عائشہ وہاں پر کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں رہیں گا. یہیں پر اگر میں کسی کو ایک ابھی میں بولا ایک ٹارگیٹ بنا کے بول لیا تو انہیں بیان ہوئے تو سوچ رہا میرے کچھ بول رہے ہوں گے، میرے کچھ بولے ہوں، تو وہاں پہ تو اتنا بڑا کھمے بھی کا ماحول ہے. پورے بڑے بڑے جو ہے علماء یہ مشاکل اللہ تو کونے میں رہیں گے، نبیاں پریشان رہیں گے کڈیروں میں. ہمارے بابا بولیں گے اللہ میں کبھی نہیں کرا تھا، میں بچوں کو کبھی نہیں بولا حابیل کو قابل کو مارو، ان لوگوں کا جھگڑے کر کے مار لیے، یہ لوگ ظلم کر لیے، میں بری ہوں مولا. میری بیوی ذرا بولنے سے میں تھوڑی سی کرا تھا، پھر آپ کو کلمہ سکھایا میں کر دیا، میں آ گیا نا مولا معاف کرو. ہر کوئی اپنی حکمت لگائے گا. پھر یہاں پر بغیر حکمت کے کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال عزیر السلام آتے ہیں. یہ مطلب اتنا تفصیل فٹافٹ باقی سنا دیں گے 2 منٹ میں، 15-20 منٹ اور چلو 12 بج کے نکل جائے، ویسا نہیں. آپ لوگ میرے بیان کی ایک خاصیت ہے، 2 انسان بھی بیٹھے تو یہی انداز سے بولتا ہوں، 100 بیٹھے تب بھی یہ بولتا ہوں، 500 بیٹھے تب بھی ایسے بولتا ہوں. لوگوں کو متاثر کرنا نہیں ہے، لوگ کچھ لے، لوگ غور و فکر کرے کہ اللہ پہ جو تہمتیں لگاتے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کھوپڑیوں میں ڈال لے انسان، کہاں جھٹک کے سن لے. بہرحال اس کے بعد حضور السلام جاتے ہوئے کہتے ہیں، انگلی منہ میں ڈال کر کہتے ہیں، قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ وادی جو پلٹی ہوئی ہے یہ کیا اللہ پھر سے زندہ کرے گا؟ انسانیت کا ناتا ایک آتا ہے نا دماغ میں، یہ مسجد اتنے سالوں سے بچی ہوئی ہے، اس میں سیمنٹ کھوسی لگائے ہوں گے، کنواں گوندے کون ہوں گے، لگائے کون ہوں گے، ایک ذہن میں آتا ہے نا. پیغمبر ہے بول بیٹھے کہ اللہ یہ آبادی کیا پھر زندہ کریں گے؟ آپ پھر زندہ کرے تو کیا پھر سے آباد ہوگی؟ ایک سرسری انسانیت کے ناطے سوال نکلا. تو اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو سلا دی، نیند کے آغوش میں سو گئے. سونے کے بعد اٹھا کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں عزیر کتنی دیر تک سوئے تم؟ کہتے ہیں مولا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ کم. کہتے ہیں نا عزیر گھنٹہ یا 2 گھنٹے نہیں، 100 سال کے بعد اٹھائے ہم تم کو. عزیر 100 سال کے بعد. خبردار، یہ جملہ کیسے منہ سے نکلا کہ اللہ اپنے وعدوں کو برباد کیسے کرے گا، پھر زندہ کیسے کرے گا؟ 100 سال کے بعد تم کو اٹھایا ہم.